علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں جواد باقر۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبروں کی تفصیلات۔ بھارتی ہیکرز مودی سرکار کی ریاستی سرپرستی میں پاکستانی شہریوں اور اسلامی ایپس کی جاسوسی کرتے ہیں۔ امریکی سیکیورٹی کمپنی نے پردہ فاش کر دیا۔ بھارت کے غیر ذمہ دار اور دہشت گرد ملک ہونے کا ایک اور ثبوت سامنے آ گیا۔ امریکی سیکیورٹی کمپنی نے بھارت کے ریاستی ہیکرز کا کچا چٹا کھول دیا۔ امریکی سیکیورٹی کمپنی لاک آؤٹ کے مطابق سنبرڈ اور ہارن بل نامی دو مال ویئر پاکستانی شہریوں اور بھارتی مسلمانوں کی جاسوسی میں ملوث ہیں۔ ہارن بل کے ذریعے موبائل میسجز، لوکیشنز اور دستاویزات کی معلومات چوری کی جاتی ہیں، جبکہ سنبرڈ کے ذریعے صارف کے موبائل کا پورا کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی ہیکرز نے صرف پاکستان کے اندر بلکہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا بھی ڈیٹا چوری کرتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا شور کے قریب صحرائے دھر میں جدار الحدید مشقوں کا معائنہ۔ آرمی چیف نے فارمیشن کے آپریشنل اور جنگی تیاریوں پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے مشقوں میں شریک افسران اور جوانوں کے تربیتی معیار کو سراہا اور کہا کہ مسلسل تربیت اور بلند معیار امن کی ضمانت ہے۔ ISPR کے مطابق مشقیں 28 فروری تک جاری رہیں گی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے فارمیشن کی آپریشنل اور جنگی تیاریوں پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے مشقوں میں شریک افسران اور جوانوں کے تربیتی معیار کو بھی سراہا۔ مریم نواز کہتی ہیں نواز شریف شہباز شریف کے بغیر پنجاب لاوارث نہیں، یتیم ہو گیا۔ آج ہر طبقہ خوار ہو رہا ہے، لوگوں کے پاس آٹے اور چینی کے پیسے نہیں۔ وزیر آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا پاکستان کی بیٹی ہوں، جہاں چاہتی ہوں وہاں کی بات کرتی ہوں۔ سلیکٹرز نو جدوں لوگ برا بھلا کہندے نے تے یقین کرو وزیر آباد والیو مینوں برا لگدا ہے، کیونکہ ادارہ تے آخر ساڈا ہی ہے نا۔ چلو تسی 22 کروڑ عوام نو رول دیتا، لیکن ملک رل گیا، ملک خوار ہو گیا۔ لیکن سلیکٹرز، میرے پیارے سلیکٹرز، اب یہ کام نہ کرنا پاکستان کے ساتھ۔ اپنا کام کرو، اپنا کام کرو، جڑا آئین نے تاڑے ذمہ لایا ہے وہ کام کرو۔ لوکاں دے کام وچ تسی دخل اندازی نہ کرو۔ ایک بندہ کسی کی چوری کر کے بھاگا، ایک بندہ، ابھی میں اس کا نام نہیں لے رہی، ایک بندہ چوری کر کے بھاگا تو لوگ اس کے پیچھے بھاگ پڑے، چور 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 کی آواز آنی شروع ہو گئی۔ عمران خان جو ہے نا وہ چور مچائے شور، وچوں کھائی جاؤ تے اتوں رولا پائی جاؤ۔ عمران خان اور اس کی حکومت، آپ کے ہی بھلے کی بات کر رہی ہوں، میرا دل روتا ہے، میرا دل روتا ہے۔ عمران خان اور اس کی حکومت آٹا چور، 225 ارب کا آٹا چوری کر کے یہ عمران خان کھا گیا، اور وچوں کھائی جاؤ تو رولا پائی جاؤ۔ وزیر اعظم عمران خان نے سینٹ الیکشن کے لیے ٹکٹوں میں تبدیلی کا انتیا دے دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت PTI کا پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہوا۔ اراکین نے فیصل وابڈا کو سینٹ کا ٹکٹ دینے پر تحفظات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے سینٹ انتخابات کے لیے ٹکٹوں کی تقسیم پر نظر ثانی کا فیصلہ کرتے ہوئے ٹکٹوں میں تبدیلی کا انتیا بھی دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ سینٹ انتخابات کے لیے پارٹی ٹکٹ میرٹ پر دیں گے، پارٹی کارکنان کی خواہشات کا احترام کرتے ہیں۔ تحریک انصاف سندھ کے عہدیداروں نے سینٹ کے ٹکٹ کے معاملے پر شدید تحفظات کا اظہار کر دیا۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کو خط لکھ کر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ حیدرآباد، سکھر اور نواب شاہ میں PTI کے عہدیداروں نے گورنر سندھ عمران اسماعیل کو لکھے خط میں فیصل وابڈا اور ٹیکنوکریٹ سیٹ پر نامزد سیف ابڑو کو ٹکٹ دینے کے فیصلے کو غلط قرار دیا۔ عہدیداروں کا موقف تھا کہ اگر فیصل وابڈا نااہل ہو گئے تو سیٹ خطرے میں آ جائے گی۔ ٹیکنوکریٹ سیٹ کے لیے نامزد سیف اللہ ابڑو پر کرپشن کے الزامات اور نیب کیسز ہیں۔ عہدیداروں نے خبردار کیا کہ نظر ثانی نہ کی گئی تو فیصلے بلدیاتی انتخاب پر اثر انداز ہوں گے۔ سینٹ الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت ختم ہو گیا۔ امیدواروں کے قوائف کی جانچ پڑتال شروع کر دی گئی۔ PTI کے 9 امیدواروں نے آخری روز کاغذات جمع کرائے۔
سینٹ الیکشن کے لیے پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے آخری روز حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 9 امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے۔ وفاقی وزیر فیصل وابڈا، سیف اللہ آبڑو، حسن بخشی، فضا ذیشان، سرینا عدنان، ایرم بٹ، محمود مولوی اور اشرف قریشی نے کاغذات جمع کرائے۔ جی ڈی اے کے پیر صدر الدین راشدی نے جنرل نشست، جبکہ حسن بخشی نے ٹیکنوکریٹ نشست کے لیے کاغذات جمع کرائے۔ نعیم صدیقی ایڈوکیٹ نے ایم کیو ایم کے ڈپٹی کنوینر عامر خان کے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ پیپلز پارٹی کی امیدوار فرزانہ بلوچ نے بھی کاغذات جمع کرا دیے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے اب تک 13 امیدوار سندھ سے کاغذات جمع کرا چکے ہیں۔ سپریم کورٹ نے سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے کے صدارتی ریفرنس میں چیف الیکشن کمشنر کو طلب کر لیا۔ عدالت نے سینٹ انتخابات کی اسکیم بھی مانگ لی۔ چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے کے صدارتی ریفرنس کی سماعت کی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ کچھ سیاسی جماعتوں اور بار کونسلز نے کیس میں فریق بننے کی درخواستیں دی ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہماری بار کونسل سیاسی جماعتوں کا ساتھ دے رہی ہیں۔ پاکستان بار کونسل اور سندھ ہائی کورٹ بار نے ریفرنس کو بدنیتی پر مبنی قرار دیا۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اور بار کونسلز اوپن بیلٹ کی مخالفت کر رہی ہیں۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ بار کونسلز کا موقف ہے آئین کے خلاف کوئی کام نہ ہو۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس کیے کہ بار کونسلز نے اپنی قراردادیں ججز کو بھی بھجوائیں۔ مقدمہ سننے والے ججز کو قراردادیں بھجوانا پروفیشنل رویہ نہیں۔ واضح کرنا ہوگا کہ بار کونسلز کا کام کہاں ختم اور عدالت کا کام کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ بار کونسلز کو سب سے زیادہ خطرہ سینٹ میں اوپن بیلٹ سے ہے۔ بار کونسلز کا موقف سن کر شدید مایوسی ہوئی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ بار کونسلز کا موقف آزادانہ ہونا چاہیے، نہ کہ سیاسی جماعتوں والا۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ بار کونسلز ماضی میں آئین اور قانون کی بالادستی کا کردار ادا کرتی تھیں۔ بار کونسل سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے موقف پر نظر ثانی کریں۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمشنر کو طلب کرتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر سے سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ سینٹ الیکشن خفیہ ہو مگر شکایت پر جانچ ہونی چاہیے۔ کرپٹ پریکٹس کی روک تھام الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کم آمدن والوں کے لیے 35,000 اپارٹمنٹس تعمیر کرنے کی منظوری دے دی۔ اپارٹمنٹس 20 سال کی آسان اقساط پر فراہم کیے جائیں گے۔ منظوری پنجاب کی کابینہ کے اجلاس میں دی گئی۔ مارچ قریب آ رہا ہے اور پی ڈی ایم کا جو بیانیہ تھا اس کی سیاسی موت بھی انہیں واضح اور دکھائی دے رہی ہے۔ تو یہ روایتی جو شاہی خاندان کا وتیرہ رہا کہ باہر جانے کے لیے کوئی نہ کوئی انہوں نے جواز اور بہانہ تلاش کیا اور ہمیشہ ٹیمپرڈ رپورٹوں کا سہارا لے کے ملک سے فرار حاصل کیا۔ یہ بھی اسی سوچ کی کوئی عکاسی لگ رہی ہے کہ جو کہتے تھے کہ ہم پاکستان کے لیے جینا ہے، ہم نے پاکستان کے عوام کے ساتھ مرنا ہے، اب جب انہیں سینٹ میں بھی اپنی شکست کے آثار نمایاں نظر آنے شروع ہو گئے ہیں اور پی ڈی ایم کا بیانیہ اور پی ڈی ایم کے ساتھ جڑی ہر حکمت عملی ناکام ہو گئی ہے، تو اب وہ بیماری کا سہارا لے کے، سرجری کا سہارا لے کے بیرون ملک جانے کے لیے بہانے اور جواز تلاش کر رہی ہیں۔ سرجری وزیر اعظم عمران خان نے جو کرپٹ اور کرپشن کے ساتھ جڑی پریکٹسز تھیں ان کو انہوں نے جب سے سرجری کرنے کا فیصلہ کیا ہے، ہماری اپوزیشن کے افراد کے اندر یہ بیماریاں بڑھنے لگی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری مسترد کر دی۔ اوگرا نے پیٹرول کی قیمت میں 14 روپے سے 7 روپے اضافے کی تجویز دی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اوگرا کی تجاویز مسترد کرتے ہوئے کہا کہ حکومت عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے ہر حد تک جائے گی۔ عوام پر پڑنے والے بالواسطہ ٹیکسوں کے بوجھ میں کمی لانے کے حوالے سے تجویز حل کیے جائیں۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ گندم پر اٹھنے والے انتظامی اخراجات کے ہر پہلو کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔
मुल्क भर में महंगाई तेजी से बढ़ने लगी। हुकूमती दावों के बावजूद शहरी महंगा आटा और चीनी खरीदने पर मजबूर। एक हफ्ते के दौरान आटे का 20 किलो का थैला 366 रुपए तक महंगा हो गया। शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान आटे का 20 किलो का थैला 366 रुपए तक महंगा हो गया। एक हफ्ते में चीनी 5 रुपए तक किलो महंगी हो गई। सियालकोट में आटे का थैला 366 रुपए, कराची में आटे का थैला 20 रुपए, बन्नू लाड़काना खुजदार में भी आटे का थैला 20 रुपए तक महंगा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक सियालकोट, गुजरावाला, मुल्तान, पिशावर और लाड़काना में भी चीनी 5 रुपए तक किलो महंगी हुई। फैसलाबाद, सिरगोदा, सक्खर, बहावलपुर में चीनी 4 रुपए तक किलो महंगी हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पिशावर के शहरी सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पिशावर में चीनी 100 रुपए तक किलो में फरोख्त हो रही है। दस्तावेज के मुताबिक हैदराबाद के शहरी मुल्क में सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हो गए। हैदराबाद में आटे का थैला 1360 रुपए तक में फरोख्त हो रहा है। कराची के शहरी दूसरे नंबर पर सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर है। कराची में आटे का थैला 1320 रुपए पर पहुंच गया। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक से ईरानी सफीर सैयद मोहम्मद अल हुसैनी की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। इलाकाई दो तरफा मौक़िफ़ से आगाही हासिल की गई। ईरानी सफीर सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी से मुलाकात में सेनेटर सिराजुल हक का कहना था, अफगानिस्तान से अमरीका ना निकला तो पाकिस्तान और ईरान दोनों के लिए खतरात होंगे। अफगानिस्तान का मसला हल तलब है और इसके हल के लिए पाकिस्तान और ईरान को मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। हुर्मत रसूल पर पाकिस्तान, ईरान और तुर्की की ने रद्द अमल ज़ाहिर किया है। अमीर जमात इस्लामी का कहना था, अमरीका मशरिक़ वुस्ता में मुसलमान ममालिक को आपस में लड़ाना चाहता है। तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इमरान साहिब 2 हफ्ते से ओपन बैलेट का शोर मचाकर हलकान हो रहे थे। सेनेट टिकट बेचने पर इनकी अपनी जमात ने बगावत कर दी। दूसरों पर इल्जामात लगाने वालों का अपना वीडियो स्कैंडल पकड़ा गया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान साहिब ने दूसरों पर इल्जामात लगाया और खुद आटा, चीनी, दवाई चोरी में पकड़े गए। उन्होंने दूसरों पर इल्जाम लगाया, खुद गैस, बिजली और LNG चोरी में पकड़े गए। मरियम औरंगजेब का कहना था कि इमरान साहिब खुद फॉरेन फंडिंग केस में रंगे हाथों पकड़े गए। दूसरों के खिलाफ करप्शन का शोर मचाने वाले की चोरी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पकड़ ली। कुछ मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। ये प्रोग्राम मजा आ गया फिजा मुनीर के साथ हफ्ता का इतवार रात 8:05 पर सिर्फ टीवी टुडे पे। अल्लाह ताला को आधे जाते जानकर आज उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। खुदा के लोगों, खुदा की खातिर गवाह रहना। वतन की हुर्मत पे जान देकर, अपनी मिट्टी का कर्ज लेकर हम वतन को बचा रहे हैं, फर्ज अपना निभा रहे हैं। खुदा के लोगों, खुदा की खातिर गवाह रहना। तुम्हारी सरहद की पोस्टों पे शहीद होकर हम खून अपना बहा रहे हैं। खुदा के लोगों, खुदा की खातिर गवाह रहना। हमारे गांव में तुम जो जाओ तो देखना तुम वतन का परचम पहन के जब हम वापस घरों को लौटते हैं, तो देखना तुम कि बूढ़े कंधे जवान लाशें उठा रहे हैं। वतन पे अपने जवान बेटे निसार करके मुस्कुरा रहे हैं। नन्हे बच्चे खुशी से कब्रों पे फूलों की चादर चढ़ा रहे हैं। वतन की अजमत बढ़ा रहे हैं। खुदा के लोगों, खुदा की खातिर गवाह रहना। खुदा के लोगों, खुदा की खातिर गवाह रहना। वतन की हुर्मत पे जान देकर, अपनी मिट्टी का कर्ज लेकर हम वतन को बचा रहे हैं, फर्ज अपना निभा रहे हैं। खुदा के लोगों, खुदा की खातिर गवाह रहना, गवाह रहना।
ویلکم بیک۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ کراچی سے ووٹ لینے کا دعویٰ کرنے والوں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ لوگ شفافیت پر یقین نہیں رکھتے، اپنے سیاسی کارکنوں کے ساتھ بھی مخلص نہیں، عوام کی فلاح ان کا ہدف نہیں۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان سندھ حکومت نے کہا کہ جب کوئی ادارہ کام کرتا ہے تو کرنے نہیں دیا جاتا۔ یہ لوگ سندھ کی زمین پر قابض ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ سینٹ ہاؤس آف فیڈریشن ہے، آپ کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ وسیفرسلی آرٹیکولیٹلی ایلیکٹرنٹ طریقے سے اپنے ووٹرز کا مقدمہ لڑ سکیں۔ تو پیپلز پارٹی نے جن لوگوں کا انتخاب کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کنونسنگ اعتبار سے سندھ کا مقدمہ پارلیمان میں لڑ سکتے ہیں۔ اور ماضی میں آپ نے دیکھ لیا کہ جو لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کی جنہوں نے نمائندگی کی ہے سینٹ آف پاکستان میں، انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے سندھ کے حقوق کی بات کی۔ اور یہ جو آئیلینڈز کا ایگزامپل ہے اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے مؤثر انداز سے ہمارے سینیٹرز نے اپنا کردار ادا کیا، ہمارے ممبران قومی اسمبلی نے اپنا کردار ادا کیا۔ تو انشاءاللہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے فلسفے کے تحت، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے فلسفے کے تحت پیپلز پارٹی اس فلسفے کو فوقیت بخشے گی، اور انشاءاللہ جو مقدمہ ہے پاکستان کا، اگر وفاق سندھ کی کسی زمین پر چائنا کٹنگ کرنے کی کوشش کرتی تو میں نے تو آپ کے سامنے گزارش کر دی، میں نے آج آپ کو نمبرز دے دیے کہ تقریباً 4000 ایکڑ کے اوپر پورٹ قاسم قابض ہے، تقریباً 780 ایکڑ پہ کے پی ٹی قابض ہے۔ تو اس قبضہ گروپ کے خلاف میں سمجھتا ہوں کارروائی ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ تمام ریکارڈ سپریم کورٹ میں موجود ہے۔ تو میں سپریم کورٹ سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ فوری طور پر اس معاملے کا نوٹس لے، اور جو یہ زمین اپنے ذاتی مقاصد کے لوگ استعمال کر رہے ہیں یہ زمین ان سے چھڑوانے کے لیے ہماری مدد کی جائے۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ جہاں جہاں قبضہ گروپ موجود ہے، ملک بھر میں 65 سال اور زائد عمر کے بزرگ شہریوں کے لیے کورونا ویکسین کی رجسٹریشن کا آغاز ہو گیا۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ 65 سال اور اس سے زائد عمر کے شہری رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ بزرگ شہری رجسٹریشن کے لیے شناختی کارڈ نمبر 1166 پر بھیجیں۔ 65 سال اور زیادہ عمر کے شہریوں کو ویکسین مارچ سے لگنا شروع ہوگی۔ وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر مراد راس بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے، خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا۔ صوبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس بھی کورونا وائرس کی گرفت میں آ گئے، ڈاکٹرز کی ہدایت پر خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا۔ ڈاکٹر مراد راس نے 2 روز قبل کورونا ٹیسٹ کروایا تھا۔ صوبائی وزیر تعلیم نے کہا کہ حالیہ دنوں میں جتنے لوگ رابطے میں رہے سب سے ریکویسٹ ہے کہ کورونا ٹیسٹ کرائیں۔ موذی وائرس کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں، عوام لازمی احتیاط کریں۔ کورونا کے خلاف تمام تر کوششیں تدابیریں بے سود ہو گئی۔ وائرس 24 گھنٹوں میں مزید 26 انسانی زندگیاں نکل گیا، اموات 12,333 ہو گئی۔ مزید 1048 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ 5,64,000 سے زائد افراد کورونا میں مبتلا ہو چکے۔ 5,26,000 افراد صحت یاب، جبکہ 25,747 مریض زیر علاج ہیں۔ کورونا سے مزید 26 مریض انتقال کر گئے۔ پنجاب میں 5,051، سندھ میں 4,219، خیبر پختونخوا میں 1,995، بلوچستان میں 199، گلگت بلتستان میں 102، آزاد کشمیر میں 281، اسلام آباد میں 466 اموات ہو چکی ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 24,12,000 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 10 کروڑ 95 لاکھ تک جا پہنچی۔ 8 کروڑ 16 لاکھ مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ موذی کورونا وائرس کے وار جاری، امریکہ میں 4,97,000، برازیل میں 2,39,000، روس میں 80,520، فرانس میں 81,814، برطانیہ میں 1,17,000 اور سعودی عرب میں 6,433 اموات ہو چکی ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ وفاقی کابینہ 8 نکاتی ایجنڈے پر غور کرے گی۔ کابینہ وفاقی ملازمین کو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دینے کی منظوری دے گی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ تک میٹرو بس منصوبے پر بریفنگ بھی دی جائے گی۔ وفاقی کابینہ اٹارلی ایریا صدر کراچی کی اراضی پر فیڈرل سروس ٹریبیونل کا دفتر تعمیر کرنے کی اجازت دے گی۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کے بورڈ آف گورنرز کی تشکیل نو کی منظوری بھی کابینہ کے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کہتے ہیں کہ سیاسی ماحول گرم رکھنے کے لیے پی ڈی ایم نئے اعلانات کر رہی ہے۔ سیاسی مخالفین چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا نتیجہ مت بھولیں، اپوزیشن ناکام ہوگی، عام انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے۔ گورنر پنجاب سے صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید نے ملاقات کی۔ چودھری سرور کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد اپوزیشن کا نیا سیاسی شوشہ ہے۔ اپوزیشن اگر تحریک عدم اعتماد کا شوق پورا کرنا چاہتی ہے تو شوق سے کرے۔ چودھری سرور نے کہا کہ اب بھی وقت ہے کہ اپوزیشن سینٹ انتخابات میں اوپن بیلٹ کی حمایت کر دے۔ اوپن بیلٹ سے سینٹ انتخابات میں شفافیت اور ایوان بالا کا تقدس بحال رہے گا۔ اور اب خبر یہ ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت بحر ہند کو ایٹمی ہتھیاروں سے لیس کر رہا ہے
اور جارحانہ عزائم کے تحت ہتھیاروں کی جدید نظام اور بحری تنصیبات کی منتقلی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ہے۔ کراچی میں عالمی بحری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بحر ہند میں باہمی تعاون کی بھرپور صلاحیت موجود ہے، لیکن بعض ملکوں کی جانب سے جغرافیائی، تصویراتی مقابلہ بازی اور فوجی غلبہ کے حصول نے اس صلاحیت کو نقصان پہنچایا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ان پیش رفتوں کی روشنی میں پاکستان اپنی سلامتی اور قابل اعتماد کم سے کم دفاعی صلاحیت برقرار رکھنے کی یقینی تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ انتہا پسند ہندوتوا سوچ کے زیر اثر بھارت کے جنگی جنون اور جارحانہ پالیسیز نے عالمی اور علاقائی امن و سلامتی کے لیے فوری اور دائمی خطرات لاحق کر رکھے ہیں۔ گلوکار ابرار الحق نے علی صدپارہ کا خواب پورا کرنے کا اعلان کر دیا۔ ان کے گاؤں میں اسکول بنائیں گے۔ کوپیما علی صدپارہ کے 2 مہم کے دوران ابھی تک لاپتہ ہیں۔ پاکستان آرمی نے علی صدپارہ ان کے ساتھیوں کی تلاش کے لیے تاریخ کا بڑا آپریشن شروع کیا، مگر صدپارہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کچھ معلومات نہیں مل سکیں۔ گلوکار ابرار الحق نے اپنے ٹویٹ میں علی صدپارہ کو ہیرو قرار دیتے ہوئے کہا کہ علی صدپارہ اپنے مشن کے بعد اپنے گاؤں میں ایک اسکول بنانا چاہتے تھے، لہٰذا ہم نے ان کا خواب پورا کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کی یاد میں ہمارے ہیرو کے گاؤں میں ایک اسکول بنایا جائے گا۔ علی صدپارہ کے بیٹے ساجد صدپارہ نے ابرار الحق کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ والد کی خواہش تھی کہ اسکول بنے اور اپنے خرچے پر بنائیں، لہٰذا اسکول اہل خانہ خود بنوائیں گے۔ اور اب ٹو ڈیز انٹرنیشنل۔